الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین و سامعین محترم، اس وقت ہر سو اور ہر چہار جانب شادیوں کا سیزن یا شادیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کو شریعت مطہرہ نے نکاح کا نام دیا ہے. شادی کا کوئی لفظ یا شادی کے نام سے کوئی عربی جملہ ہمیں شریعت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے. قرآن میں، احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں بھی اس رشتے کا تذکرہ آیا ہے اس کو نکاح کا نام دیا گیا ہے. شادی کے معنی خوشی، کسی بھی خوشی کو آپ شادی کا نام دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو خاص رشتہ ایک مرد و عورت کے درمیان وجود میں آتا ہے، اس کو قرآن و حدیث نے نکاح کا نام دیا ہے. جس کے اصول اور قوانین انسان کی رائے پر یا انسانوں کے اپنے سماج پر نہیں چھوڑے، بلکہ قرآن نے، احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مکمل نظام اور اس کا دستور العمل ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ہم انسانی معاشرے کا اور پوری دنیا کا جائزہ لیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پوری دنیا کے تمام انسان اور سارے انسانوں کا معاشرہ دو صنفوں، ایک مرد ایک عورت سے مل کر بنتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تنہ تنہا نہیں، ان کی پیدائش کے معاً بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون اما حوا علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے نسل انسانی میں اضافہ ہو، نسل انسانی میں بڑھوتری ہو، نسل انسانی میں ترقی ہو. اور اسی نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان جنسی جذبات اور نفسانی خواہشات کو رکھا ہے. مرد کے مزاج میں بھی اللہ نے خواہشات کو ودیعت فرمایا، عورت کے مزاج میں بھی اللہ تعالیٰ نے نفسانی جذبات کو پیدا کیا. نفسانی جذبات اور نفسانی خواہشات کو پیدا کرنے کے بعد جانوروں کی طرح، حیوانات کی طرح یا دیگر مخلوقات کی طرح بالکل آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کا ایک جائز، مسنون، حلال طریقہ ایجاد کیا. اور ایسا طریقہ ایجاد کیا صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ قرآن مجید یوں کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. پیارے پیغمبر، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی دنیا میں تشریف لائے، ہم نے ان سب کو اولاد والا اور بیوی والا بنایا تھا. یعنی کہ شادی کرنا، نکاح کرنا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے،
اولاد کی دعائیں کرنا، اولاد کی تمنائیں کرنا، اولاد کا ہو جانا نبوت کے منافی نہیں ہے۔ انبیاء کرام نے شادیاں کی ہیں، انبیاء کرام نے نکاح کیے ہیں، اور پیارے پیغمبر جب آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نکاح فرمائے، اللہ نے ان کو بیویاں دی، اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، آپ بھی نکاح کریے، آپ کی بھی بیویاں ہوں گی، آپ کے یہاں بھی اولاد کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔ اس لیے اسلام نے نکاح کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ حالانکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو شادی کرنے کو، نکاح کرنے کو ایک برا عمل سمجھتے ہیں، اور وہ بالکل ایک مجرد خالی تنے تنہا زندگی گزارنے کو بہت بڑا ہنر اور کمال سمجھتے ہیں۔ عیسائی پادریوں کا، ہندو جوگیوں کا یہی حال ہے کہ وہ بالکل مجرد تنے تنہا زندگی گزارنا ان کے یہاں یہی بہت بڑی انسانیت ہے۔ اور دوسری طرف انسانوں کی دوسری کیٹیگری وہ بھی ہے، وہ شادی بھی کریں نہ بھی کریں، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں منہ مارتے پھریں، ان کے سماج میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ یورپی ممالک کا حال دیکھ لیجئے، وہاں نسبوں کی حفاظت کرنا، وہاں پر رشتوں کو پہچاننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ انسانوں کو اس قدر آزادی دے دی گئی کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو جس طرح چاہیں پورا کرنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اسلام کی خاصیت ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اپنے ماننے والے مسلمانوں کو بالکل جانوروں کی طرح اور انسانیت کے نام پر جو دھبا ہیں، حیوانیت والی حرکتیں ہیں، ان کی طرح آزاد نہیں چھوڑا بلکہ ان کو پابند بنایا اور ان کو حکم دیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سرپرستوں کو حکم دیا جا رہا ہے، والدین کو حکم دیا جا رہا ہے، ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، وہ بیٹے ہو بیٹیاں ہو، ایامہ ایمن کی جمع ہے، عربی میں ایمن کہا جاتا ہے جس کی شادی نہ ہوئی ہو یا شادی ہو گئی ہو، بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، جو بھی غیر شادی شدہ ہے، قرآن کہتا ہے انکحوا، ان کا نکاح کر دیا کرو۔ کیوں؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے ہم کہاں سے نکاح کریں گے، ہم تو غریب ہیں، براتیوں کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا، دلہن کے کپڑوں کا انتظام کہاں سے ہوگا، ولیمے کے لیے بجٹ کہاں سے پیش کیا جائے، کہاں سے لایا جائے گا، قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء، اگر تم غریب ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ لیکن شرط ہے کہ نکاح ہو، وہ نکاح جو اللہ کے رسول نے ازواج مطہرات سے کی، وہ نکاح جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی بڑے مالدار صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں، لیکن شادی بھی کر لی، رخصتی بھی ہو گئی، دلہن گھر پر بھی آ گئی۔ اچانک اللہ کے رسول نے دیکھا، اگلے روز جب خدمت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھا کپڑے کے اوپر زعفرانی کلر لگا ہوا ہے۔ عبد الرحمن یہ نشان کیسا ہے؟ جیسا کہ آج کی ہمارے معاشرے میں کوئی لڑکا مہندی لگا لے، سمجھ لو اس کی شادی ہوئی ہے، جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔ مردوں کا مہندی لگانا اسلام میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ خیر وہ صحابی دیکھا ان کے کپڑے پر زعفرانی کلر ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عبد الرحمن یہ کلر کیسا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کل نکاح کر لیا ہے، یہ اسی کی نشانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو چاہیے تھا
عبد الرحمن میں اللہ کا پیغمبر، تمہارا استاد، تمہارا بڑا، اللہ کا رسول، تم میرے شاگرد، مجھے کارڈ نہیں بھیجا، مجھے دعوت نہیں دی، مجھے نہیں بلایا؟ نہیں، اللہ کے رسول نے دعائیں دی، بارک اللہ لکما وجمع بینکما، اللہ اس نکاح کو تمہارے لیے مبارک فرمائے، اللہ تم دونوں کے درمیان محبت پیدا فرمائے، اور فرمایا اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی کاٹنی پڑے۔ کیا مطلب؟ اگر تمہاری حیثیت اور گنجائش ہے کل 20 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی، تمہیں بہت بڑے میری جھوم کو کرنے کی، اس کو سجانے کی، دکھاوا کرنے کی، قرضہ لینے کی، اور طرح طرح کی ڈشیں تیار کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں جو کھانا بنا ہے ولیمے کی نیت سے چند لوگوں کو کھلا دو گے، ولیمہ ادا ہو جائے گا۔ ہم لوگ شادیوں کے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح کی مثال پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ولیمہ کیا تھا، انہوں نے ولیمے میں کون سی شاندار ڈشیں تیار کی تھی۔ آپ پڑھیے حدیث کی معتبر کتاب صحیح ابن ماجہ، حدیث اس میں موجود ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنا ولیمہ کرتے ہیں، اور کھانے میں کیا ہے؟ پانی، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 منقع۔ یہ صرف 3 چیزیں دونوں جہاں کے سردار اگر وہ پہاڑوں کو حکم کریں وہ میری جھوم بن کر تیار ہو جائیں، اگر وہ زمین و آسمان کو حکم دیں تو کھانے کی دیگیں نکل کر تیار ہو جائیں، لیکن نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ولیمہ فرما رہے ہیں، منقع ہے، کھجوریں ہیں اور پانی ہے۔ روایات آپ اٹھائیے، گویا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، مسلمان کہلانے والوں کو وہ اسلام کا مزاج اور نکاح کرنے کا وہ تصور پیدا فرمایا کہ نکاح ایسا کرو زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ اور آج کا معاملہ یہ ہے، اگر ہم پوری دنیا کا سروے کریں تو یقیناً زنا کرنا آسان ہے، اور اپنی بیٹی کو اور بہن کو رخصت کرنا نہایت مشکل اور دشوار کن ہو چکا ہے۔ جب تک ایک غریب کا ایک مکان نہ بک جائے، اس کی تھوڑی بہت زمین نہ بک جائے، وہ سود پر کہیں سے پیسہ نہ لے لے، اس کی بیٹی ہرگز عزت کے ساتھ رخصت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف زنا، ایک آدمی جب چاہے جیب میں 500 کا نوٹ رکھے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، جب چاہے جہاں چاہے وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، جبکہ قرآن مجید نے بار بار اعلان کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جانا، وہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ یہ قرآن مجید ایک پیغام دے رہا ہے مسلمانوں کو، اور علماء نے احادیث کی روشنی میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اولاد جوان ہو گئی، اس کے باوجود ان کا نکاح نہیں کیا گیا، اور خدا نہ خواستہ اولاد کسی بے حیائی کے گناہ میں مبتلا ہو گئی، ان سے کہیں پر عیاشی بدکاری ہو گئی، اولاد یقیناً مجرم ہے، اس سے کہیں زیادہ مجرم ان کے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے وقت پر اپنے بچوں کا نکاح کیوں نہیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں ایک طرف ماں باپ کو اپنی جوان اولاد کا نکاح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وہیں دوسری جانب جوانوں کو اللہ کے رسول نے مخاطب کیا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہے، نکاح کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، فلیتزوج،
اسے فوراً نکاح کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ دو فائدے بیان فرمائے، اور وہ دونوں فائدے ایسے ہیں، اگر آج دنیا میں سب سے زیادہ کوئی گناہ ہو رہا ہے، وہی دو گناہ ہو رہے ہیں، ایک بدنظری کا اور ایک زناکاری بدکاری کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زنا سے بچنے کا واحد راستہ، آنکھوں کی حفاظت کا واحد راستہ صرف ایک ہے، وہ ہے نکاح۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تمہاری نظروں کی حفاظت ہو جائے گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ قوانین اتنے سخت بیان کیے، کوئی شخص نکاح کر چکا ہے، شادی ہو چکی ہے، اولاد ہو چکی ہے، باپ بن چکا ہے، دادا بن چکا ہے، نانا بن چکا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ عیاشی بدماشی نہیں چھوڑتا ہے، پھر بھی وہ نظریں دوڑاتا ہے دوسروں کی بیٹیوں پر، پھر بھی وہ جا کر کے منہ کالے کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض انسان، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض انسان اور ملعون انسان وہ ہوگا جو بوڑھا ہو چکا ہے لیکن بدتمیزی سے، بدمعاشی سے، عیاشی سے باز نہیں آتا، شادی کر چکا ہے، گھر میں بیوی موجود ہے، جوان بیٹیاں موجود ہیں، ذرہ برابر شرم و حیا نہیں ہے، بس پھر بھی اپنی دنیا میں مست رہتا ہے۔ جبکہ نکاح اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ دامن پاک ہو جائے، جنسی خواہشات کی حلال طریقے پر تکمیل کی جائے۔ آپ سوچیں گے حالانکہ نکاح اور شادی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے، بچہ جانتا ہے، بوڑھے بھی جانتے ہیں، جوان بھی جانتے ہیں، مرد عورت بھی جانتے ہیں کہ نکاح کس کو کہتے ہیں، نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اسلام نے نکاح کرنے کا کیا طریقہ ہمیں بتلایا ہے، لیکن مزاج بن چکا ہے سنیں گے سب کی، کریں گے من کی۔ آپ جتنا چاہے بھونکے، آپ جمعہ نہیں، آپ روزانہ تقریر کریے، آپ روزانہ حدیثیں سنائیے، آپ روزانہ قرآن کی تفسیر کیجئے، آپ کو مبارک۔ ہمیں تو اپنے جوان بچوں کا، بچیوں کا ایسا نکاح کرنا ہے کہ پورا محلہ دے کے شادی اگر ہوئی ہے تو فلاں کے بیٹے کی اور فلاں کی بیٹی کی ہوئی ہے۔ ہم اتنا گر گئے کہ یقیناً ہم نے اتنا بھی خیال نہیں کیا، ہمارے گانے بجانے کی آوازوں سے مسجد کی دیواریں ہل رہی ہیں۔ یہ کوئی افسانہ اور کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی اور سماج کی۔ نہ مسجد کی دیواروں کا احترام، نہ مسجد کے منبر اور محراب کا ادب، نہ ہمیں اتنا خیال کہ مسجدوں میں فرشتوں جیسی نورانی مخلوق اگر انہوں نے اللہ کے دربار میں ہمارے لیے بد دعا کر دی، دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہمارا نہیں ہوگا۔ لیکن مہندی کی رسم الگ، اس کے کپڑے بھی الگ، ہلدی کی رسم الگ، اس کے کپڑے بھی الگ۔ جوان لڑکا گھر والوں کے درمیان بہنیں بھی ہیں، ماں بھی ہے، محلے کی غیر محرم عورتیں بھی ہیں، پرہنا بیٹھا ہوا بدن کے اوپر ہلدی لگوا رہا۔ جوان لڑکی گھر میں بھائی بھی ہیں، غیر محرم عورتیں بھی ہیں، مہندی لگوائی جا رہی ہے، ہلدی لگوائی جا رہی ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف ہو، کسی بیمار کو تکلیف ہو، کسی کی نیند خراب ہو، مسجد کو تکلیف پہنچے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کرنا ہے سو کرنا ہے، ہمیں کسی سے کوئی خوف نہیں ہے، نہ بندوں کا خوف نہ اللہ کا خوف۔ ذرا شادی کے تصور اور شادی کے کرتے وقت ہمیں تھوڑی دیر کے لیے افسوس کرنا، سوچنا چاہیے، احساس پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی موقع پر، شریعت نے ہمیں کہیں پر بھی یتیم نہیں چھوڑا ہے۔ وہ شریعت جس نے پاخانہ پیشاب کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا، جس نے استنجا کرنے کا سلیقہ سمجھایا، کیا وہ ہمیں یہ نہیں بتائے گی شریعت ہمیں بچوں کا اور بچیوں کا نکاح کیسے کرنا ہے؟ نکاح خوشی نہیں، نکاح ایک عبادت ہے۔
جس طرح اس نے روزے کے احکام، نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے احکام بیان فرمائے ہیں، اسی طرح اس پیارے پیغمبر معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، صحابہ کرام کے عمل سے وہ تمام تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ تمہارے گھر جنت کے ماحول میں رنگ جائیں، تمہاری بیٹیاں اپنے سسرال میں خوش رہیں، دوسروں کی بیٹیاں بہویں بن کر تمہارے گھر میں آئے، ان کو سکون کس طرح محسوس ہو۔ اب آپ ذرا خود سوچئے، لے کر کے رشتہ ہونے سے اور رخصتی ہونے تک اگر ہم پورے اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور جو رسومات اور رواجات ہیں ان سب کو ہم منظر کشی کریں تو یقیناً یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے۔ رشتہ ہونے سے لے کر رخصتی ہونے تک ہم نے صرف ایک موقع پر شریعت کی بات مانی ہے، وہ کیا ہے؟ قاضی صاحب آئیں گے، خطبہ دیں گے، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرائیں گے، بس اس کے آگے پیچھے کیا کرنا ہے ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے خاندانی رسوم و رواج کیا ہے، ہمارے گھر کے بڑے کیا کہیں گے، گھر کے بچوں کی خوشی کیا ہوگی، ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کے نزدیک کیا چیز محبوب ہے، اللہ کے رسول کو کس چیز سے نفرت ہے، اللہ کے رسول نے کس چیز سے منع کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جبکہ نکاح کس چیز کا نام ہے؟ نکاح پڑھانے والے کا خطبہ دینا، دو گواہوں کی موجودگی میں مہر کو متعین کرنے کے ساتھ ساتھ ایجاب و قبول کرا دینا، اپنی حیثیت کے مطابق اگلے دن، دوسرے دن، زیادہ سے زیادہ تیسرے دن ولیمہ کر دینا۔ یہ بھی ایک عجیب سلسلہ چل پڑا ہے۔ آج 15 تاریخ میں نکاح ہو رہا ہے اور ولیمہ ہوگا 25 تاریخ میں، 20 تاریخ میں۔ یہ کہاں کا دستور ہے؟ زیادہ سے زیادہ اسلام نے آپ کو 3 دن تک کی مہلت دی ہے کہ 3 دن کے اندر ولیمہ کر لیا جائے۔ آپ 10 دن کے بعد اگر ولیمہ کر رہیں گے وہ آپ کی نظروں میں ولیمہ ہو سکتا ہے، شریعت کی نظر میں وہ ولیمہ نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک متعین وقت ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے بھی، آپ کو بھی، بچے میرے یہاں بھی ہیں، آپ کے یہاں بھی ہیں، ہم سب صاحب اولاد ہیں، ہم سب کو رشتوں کے معیار کا بتلایا ہے کہ ہمیں رشتہ تلاش کرتے وقت، وہ چاہے بیٹے کا رشتہ ہو چاہے بیٹی کا رشتہ ہو، ہمارے سامنے معیار کیا ہونا چاہیے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 لمالہا، یہ تو اس کی مالداری کو دیکھ کر، ولحسبہا، یہ اس کے خاندان کو دیکھ کر، ولجمالہا، یہ اس کی خوبصورتی حسن و جمال کو دیکھ کر، یا ولدینہا، اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا، ابو ہریرہ فاظفر بذات الدین، تم مالداری مت دیکھنا، تم خاندان مت دیکھنا، تم حسن و جمال مت دیکھنا، بلکہ تم اس کی دینداری دیکھنا۔ کیوں؟ اگر تم نے حسن و جمال بھی دیکھا، مالداری بھی دیکھی، تمام چیزیں لڑکی میں موجود ہیں، لیکن اگر اس کا مزاج دینی نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تمہارے گھر کو جہنم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر کسی ایسے لڑکے کا رشتہ تمہارے گھر آئے جس کے اخلاق سے، جس کے دین سے تم مکمل طور پر متفق ہو، اس کا دین بھی اچھا ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، فوراً اپنی بیٹی کا اس سے رشتہ کر دینا۔ آگے فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے
کہ دیندار بھی تھا، اخلاق والا بھی تھا، لیکن مالدار نہیں تھا، جاب نہیں تھی، نوکری نہیں تھی، ایک غریب اور فقیر گھر سے رشتہ آیا تھا، تم نے صرف اس بنیاد پر اگر رشتہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دنیا میں فتنہ عام ہو جائے گا، دنیا میں فتنہ پھیل جائے گا۔ اور وہ فتنہ یہ ہے، آج رشتے اچھے آئے، لڑکا نوجوان ہے، صالح ہے، دیندار ہے، اس کے باوجود میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کیا، آخرکار مجھے وہ دن دیکھنا پڑا میری بیٹی ہندو لڑکے کے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ جہاں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، غیروں کے ساتھ بھاگنے کی، مرتد ہونے کی، دین سے پھر جانے کی، اس کی ایک اہم اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے اپنے بچوں کا، بچیوں کا وقت پر نکاح نہ کرنا۔ رشتہ اچھا آ جائے اس کے باوجود اور اچھا رشتہ چاہیے۔ منڈیوں میں اس طرح گھوم رہے ہیں کہ شاید بکرا خریدنے آئے ہیں قربانی کے لیے، ایک سے ایک لڑکا موجود ہے، لڑکیاں موجود ہیں، پتہ نہیں کیا چیز تلاش کی جا رہی ہے، اور پھر وہ دن دیکھنے کو آ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمہیں فتنے دیکھنے پڑیں گے۔ آج ہمارے یہی حال ہے، ہمارے یہاں اخلاق کی کوئی قدر و قیمت نہیں، دینداری کی ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ان کا مطلب ایک باس جاتا اپنی لڑکی کے رشتے کو تلاش کرنے کے لیے، وہ تمام سوالات کرتا ہے، لڑکے کی ایجوکیشن کیا ہے، اس نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے، کون سی کمپنی میں جاب کرتا ہے، اس کا روزگار کیا ہے، مہینے میں کتنا کما لیتا ہے، حصے میں کتنی زمین آ رہی ہے، کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں۔ لیکن مسلمانوں مجھے یہ بتلاؤ وہ کون سا باپ ہے جس نے آج تک اپنے ہونے والے داماد کے بارے میں پوچھا ہو نماز کتنے وقت کی پڑھتا ہے، اگر اتنا کماتا ہے تو سال میں زکات دیتا ہے یا نہیں دیتا، آج تک کس نے پوچھا ہے، نشہ تو نہیں کرتا، کوئی حرام کام تو نہیں کرتا، بس مالدار خوب ہے، اچھی پارٹی ہے، بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، پراپرٹی کا اچھا خاصا حصہ اس کے قبضے میں آتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں معیار ہے رشتے کا، جو کہ اللہ کے رسول کے نزدیک کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے نزدیک معیار فرض پر فضا کی ہے۔ لڑکی کے پاس جائے لڑکا والا رشتہ لے کر، اس کا بھی یہی سوال، کیا معاملہ ہے، لڑکا کیا کرتا ہے، اگر پتہ چل گیا لڑکا کرتا پاجامے والا ہے تو ٹوپی بھی رکھتا ہے، پگڑی بھی باندھ لیتا ہے اور داڑھی بھی ہے، ہم جیسے مولوی مفتیوں کا شاید نکاح نہ ہوتا۔ یہ حقیقت ہے، داڑھیوں کو دیکھ کر رشتوں سے انکار یہ ہماری مسلم بیٹیوں کا حال ہے۔ ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ لڑکی نے صرف اس لیے شادی کرنے سے منع کر دیا لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے، اور لڑکا بھی پھر مجبور ہو کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو صرف ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے موڑ دیتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کے نام لیوا ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اللہ کی وحدانیت کا ہم نے اقرار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا، رسول اللہ کو اپنا سردار پیغمبر مان لیا، اب ہمارا جو بھی کام ہوگا وہ رسول اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ ہم نے گویا اقرار کر لیا، زبان سے نہ صحیح، لیکن اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہم اسلام کی باؤنڈری میں ایسے داخل ہو گئے، اب اس کو کراس کرنا، اس باؤنڈری سے باہر پھلانگ لگانا یہ ایک مسلمان کی شایع نشان نہیں ہے۔ مسلمانوں زناکاری کو، بدکاری کو، بے حیائی کو روکنے کا واحد راستہ، لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں ان کی عزت کو، ان کے ایمان کو بچانے کا واحد راستہ صرف یہی ہے، ہم اسلام کے طریقے کے مطابق اپنے بچوں کا، بچیوں کا نکاح کرنے کی کوشش کریں، ارادہ کریں اور ایک پہل کریں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ لڑکے والے سے کہہ دیں صرف 10 آدمی آئے، وہ زبردستی آپ کے 50 آدمی لے کر کے آئے۔ ایک حدیث بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد، اے مسلمانوں نکاح کا اعلان کیا کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب نکاح ہوا کرے تو چھپ کر نکاح نہ کرو، جس کو کورٹ میرج لاؤ میرج نہیں، 15-20 آدمیوں کی موجودگی میں نکاح کرو۔ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور کوشش کرو تمہارے بچوں کا بچیوں کا نکاح مسجد میں ہوا کرے۔ نکاحوں کا شادیوں کا سیزن ہے، اس نسخے پر اور اللہ کے رسول کی اس تعلیم پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نکاح کی عبادت کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کے بچوں کا بچیوں کا نکاح اسلامی تعلیمات کے مطابق کرائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔